علمی پوائنٹ نمبر 21 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم عربی ادب کی جس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں خطبے کا سٹائل۔ قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسا کہ آپ کوئی بھی دنیاوی رائٹر آپ دیکھیں گے، جب کتاب لکھتا ہے تو وہ چیپٹرز بناتا ہے، ایک مقدمہ لکھتا ہے، پھر آگے ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو مختلف چیپٹرز کے اندر ایڈریس کرتا ہے، جیسے ونس اپون اے ٹائم والا سٹائل ہے، اور اس میں ایک ربط پایا جاتا ہے۔ اس طرح کا ربط قرآن حکیم میں نہیں پایا جاتا جہاں تک چیپٹرز کی ترتیب کا تعلق ہے۔ البتہ چونکہ قرآن حکیم کا جو سٹائل ہے وہ ایک یونیک سٹائل ہے، اور اسے عربی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خطبے کا سٹائل ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کولیکشن آف ڈیوائن اوریجنز آف آلمائٹی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خطبات، تقریروں کا مجموعہ ہے۔ ہر صورت ایک کمپلیٹ تقریر ہے، چاہے وہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی، لیکن اگر آپ اس خطبے کو پورے کی پوری صورت کو ایز اے خطبہ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایک مرکزی ٹاپک نظر آئے گا۔ جیسے ہمارے خطبہ حضرات بھی، چاہے وہ مذہبی لیڈرز ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، جب بھی تقریر کرتے ہیں تو ان کا ایک مرکزی ٹاپک ہوتا ہے، اس ٹاپک کے ارد گرد ساری گفتگو چلتی ہے۔ اس ٹاپک کو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک تمہید ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کچھ مثالیں بھی ادھر ادھر کی بیان کی جاتی ہیں تاکہ جو خطیب ہے وہ اپنے مخاطب کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے حالات حاضرہ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور پھر جب خطبہ کنکلوڈ ہونے لگتا ہے تو جو سب سے زیادہ مرکزی ٹاپک ہے اس کو دوبارہ سے ایڈریس کیا جاتا ہے، کیونکہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے، 114 خطبے ہیں، 114 صورتیں جو ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کے قرآن حکیم کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ سٹائل کیوں ہے۔ اب سورۃ البقرہ جو ہے، اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودیوں سے جو جو غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا، تاکہ یہ موجودہ امت مسلمہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے گائیڈ لائنز بن جائیں کہ تم سے پہلے ایک بڑی لاڈلی میری اور بھی امت تھی جس میں میں نے اپنی کم از کم 3 کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل، ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن جب انہوں نے توحید سے کنارہ کشی اختیار کی، مشرکانہ اوہام ان کے اندر داخل ہو گئے، تو پھر ہم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے کہ 3 کتابیں ان میں نازل ہوئی تھیں اور ہزاروں پیغمبر نازل ہوئے تھے، حتیٰ کہ وہ خود پیغمبروں کی اولاد بھی تھے بنی اسرائیل۔ پھر ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، پھر ہم نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو ایڈریس کیا گیا۔ اس سے اگلی سورت سورہ آل عمران کے اندر مرکزی طور پر ایڈریس کیا گیا ہے کرسچنز کو، اور مضامین بھی بیان ہوئے ہیں لیکن مرکزی ٹاپک یہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا آغاز بھی بڑا جاندار ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہی دیکھ لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ ہے اس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جانے والے ہیں، یعنی جو زندگی میں اپنی عقل استعمال کر کے ایک دفعہ ضرور اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات جس نظام کے تحت چل رہی ہے وہ نظام کسی کے بنانے سے بنا ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے خدا ہے، اللہ ہے۔ پھر وہ ڈر جاتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر سورۃ البقرہ کا اینڈ کتنی جاندار آیات پہ ہو رہا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آنورڈ۔ اسی طریقے سے آپ ساری صورتوں کو دیکھیں تو ان کا
سٹارٹ اور اینڈ بڑا جاندار ہے، اور پھر بیچ میں آپ کو مثالیں بھی بیان کی جائیں گی، واقعات بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ بوریت نہ آئے. اور یہ قرآن حکیم کی میرے بھائیوں وہ خصوصیت ہے، قرآن بور نہیں ہونے دیتا. یہ نہیں ہے کہ اب سورۃ البقرہ شروع ہوئی ہے تو صرف یہودی ایڈریس ہو رہے ہوں گے یا ان کی کوئی ایک چیز خاص ایڈریس ہو رہی ہوگی. نہیں، اس میں کچھ مثالیں بھی بیان ہوں گی، کچھ واقعات بھی بیان ہو جائیں گے اس سے پہلے کے. پھر اس کے بعد ایک کنکلوژن نکالا جائے گا، پھر گائیڈ لائنز ہوں گی، یونیورسل ٹروتھ آئیں گے. 7 یونیورسل ٹروتھ سورہ بقرہ میں آئے ہیں. بنی اسرائیل کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے ہر واقعے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا ہے کہ یہ میرا رول ہے، جو یہ کرے گا چاہے وہ جو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اس لیے قرآن حکیم میں انسان کا انٹرسٹ لوز نہیں ہوتا، بشرطے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ قرآن کس سٹائل میں لکھا گیا ہے، کس سٹائل میں نازل ہوا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھا ہے نا، وہ مقدمہ ہی اسی کے اوپر ہے کہ ہمارے عام نوجوان بڑے شوق سے قرآن ترجمے والا لے کے بیٹھتے بھی ہیں، تب بھی ان کو کئی ایک باتیں، ان کو قرآن میں ایک تو ربط نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم تو ان کتابوں کے عادی ہیں نا جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. وہ تو ایک سیکوینس سے چل رہی ہوتی ہیں، ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ بکش سٹائل ہوتا ہے. قرآن کا سٹائل بکش نہیں ہے، قرآن کا سٹائل جو ہے وہ ہے خطبے کا، ایڈریس کرتا ہے آپ کو. اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ جب میں نے اللہ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. آپ قرآن کو کبھی ترجمہ اکیلے بیٹھ کے سنیں تو آپ کو لگے گا کہ اللہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے. یہ والی کوالٹی کسی الہامی کتاب میں نہیں تھی، باقی کتابیں سلیبس کی فارم میں تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اور اسی لیے اللہ کی صفت بھی ہے. یہ آپ کو ایڈریس کرتی ہے، بندہ ہل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ صوت القرآن چینل 1992 میں جب ایکس پرائم منسٹر پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ صوت القرآن چینل شروع کیا تھا جو ریڈیو کے اوپر چلتا ہے. کبھی امام کعبہ کی آواز میں عربک، اور پھر فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ، معراج الدین خان کی آواز میں ایک چلتا ہے. وہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر ہی گھس جائے گا. وہ بندہ پریزنٹ کرتا ہے قرآن کے ترجمے کو. پھر بولنے کا سٹائل کہ مخاطب کے دل میں اتر جائے وہ بات. تو آپ کو وہ ترجمہ سن کے اپنی زبان میں، جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ان کو بھی فیل ہوتا ہے کہ واقعی اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. خطبے کا سٹائل ہے. تو مودودی صاحب نے اس مقدمے میں لکھا کہ ہمارے نوجوان لے کے بیٹھتے بھی ہیں، تب بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ عجیب بے ربط آیات ہیں، کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے. لیکن جس بندے کو اسٹائل کا پتہ ہے نا، اس کو قرآن حکیم کی ہر آیت کا دوسری کے ساتھ ربط بھی نظر آئے گا. وہ ربط آپ ایک دفعہ اس چیز کو ڈسکور کر لیں تو آپ کو بھی ٹیسٹ فیل ہوگا. آپ پتہ اس وقت انگلینڈ کے اندر ایک، اب نیو مسلم تو نہیں ان کو کہنا چاہیے، اب ان کو 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں مسلمان ہوئے، عبد الرحیم گرین اس وقت ٹاپ آپ سمجھ لیں سپیکرز میں سے ہیں مسلمانوں کے. انگلش میں وہ ان کے مختلف ٹاپکس پہ لیکچرز ہیں. انہوں نے اپنا اسلام لانے کا واقعہ بھی بیان کیا ہے ایک آڈیٹوریم میں خطاب کرتے ہوئے. اس میں ایک بات انہوں نے بڑی زبردست کی، باقی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب یہ کتاب میں نے پہلی دفعہ پڑھنی شروع کی نا، تو یہ قرآن کا جو سٹائل تھا نا گفتگو کرنے کا، اس نے مجھے بہت امپریس کیا کہ جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے وہ اس سٹائل میں نہیں لکھتا. وہ کہتا ہے میں قرآن کے سٹائل سے امپریس ہوا ہوں کہ یہ گفتگو اس طرح کرتا ہے اور اس کانفیڈنس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ یہ کریٹر آف دا یونیورس ہی گفتگو اس طریقے سے کر سکتا ہے. انسان تو اتنے اعتماد سے دوسرے کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا. اس میں جو کانفیڈنس ہے کتاب کے اندر، پھر اس کتاب کا جو سٹائل ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کیونکہ انسان جب بھی کتاب لکھتا ہے نا ایک خاص سیکوینس کے تحت لکھ رہا ہوتا ہے، چیپٹرز بناتا ہے، اور یہ بالکل ڈیفرنٹ سٹائل ہے. حالانکہ اس کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا سٹائل کون سا ہے، خطبے کا سٹائل ہے. تو خطبہ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. خطبے کا سٹائل ہے اس لیے کہ خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخاطب کے دل میں اپنی بات اتارے. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کا خطیب بھی ہے، اور یہ کتاب اللہ کی صفت ہے. یہ مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. میں پچھلے لیکچرز میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں.
تو قرآن حکیم پڑھتے وقت یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا سٹائل خطبے کا سٹائل ہے. جب خطبے کا سٹائل ہے تو پھر اچانک اگر کوئی واقعہ آ جائے بیچ میں تو پریشان ہونے والی بات نہیں کہ اچانک یہ بات ہوتے ہوتے یہ بیچ میں واقعہ کیسے آ گیا. پھر اچانک آپ دیکھتے ہیں خطیب بھی جب بیان کر رہا ہوتا ہے, آپ آج کل کے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں, جب وہ گفتگو کرتے ہیں کسی خاص ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اچانک کرتے کرتے کوئی ماضی کا واقعہ یاد کرتے ہیں, پھر ساتھ ہی جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے بھی مخاطب ہو کے کوئی ادھر چیز دیکھنے والی ہوتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے والی, وہ فوراً آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. یہ سٹائل قرآن کا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر بجلی بھر دی تھی اس کتاب نے. ان کو فیل ہوتا تھا کہ ہمارا کریٹر ہم سے مخاطب ہے, ہماری بات کر رہا ہے. سر ہماری بات تو ہے نا. آپ دیکھیں غزوہ بدر ہو رہی ہے تو اس کی لائیو کمنٹری سورۃ الانفال کے اندر آئی ہے. غزوہ احد ہوئی ہے تو 60 آیات مسلسل. غزوہ احد میں جو مسلمانوں نے غلطیاں کی, جس کی وجہ سے اللہ نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا پورا کرنے کے بعد اس فتح کو شکست میں بدل دیا, ایک ایک چیز ہائی لائٹ کی. سورہ الاحزاب کے اندر غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری آئی ہے. اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کی پوری ڈیٹیلز آئی ہیں, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا آخری جو تھا غزوہ, کس طریقے سے مسلمانوں کو اس جد و جہد کے اندر گزرنا پڑ رہا تھا, منافقوں کو فیس کرنا پڑ رہا تھا. اہل ایمان اور منافقین میں فرق کے لیے وہ بہت کریٹیکل سچویشن تھی غزوہ تبوک کی. اور اس وقت بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم ایمان والے تھے, ان کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے تھے. ظاہر ہے وہ سپر پاور سے ٹکرانا تھا, رومن امپائر سے جا کے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پڑھنے کے بعد آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں گے, اور پھر آپ یہ فیل کریں کہ آپ اس زمانے کے اندر ہوں اور آپ کا رب آپ سے گفتگو کر رہا ہو. اب اس میں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا جب ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو 1400 سال پہلے کہا جا رہا ہوتا ہے, لیکن ان میں تو وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے وہ غلطیاں کی ہوئی تھی جن کی وجہ سے اللہ ان کو مخاطب کر رہا تھا. تو ان پہ اس چیز کی جو کیفیت طاری ہوتی تھی نا, وہ آج اس لیول کی کیفیت کبھی طاری نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے. میرے ایک دوست بتانے لگے, ان کے جاننے والوں کی نا انگلینڈ کے اندر ایک شاپ ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے نا پورا دن نا ایک قرآن کی تلاوت اور ترجمہ لگایا ہوتا تھا. ایک انگلش میں بھی ریکارڈنگ ہوئی ہے, وہ بھی صوت القرآن چینل کے اوپر کبھی کبھار چلتی ہے. ویسے یہاں پہ جو رفاع یونیورسٹی ہے نا اسلام آباد میں, تو ان کا 24 گھنٹے قرآن کا چلتا ہے چینل. وہ آلموسٹ 3-4 دن میں قرآن پاک مکمل کر دیتے ہیں. تو اس میں ایک انگلش ترجمہ ہے, اس میں عربی کی آواز مشاری راشد کی ہے, اور انگلش ترجمہ جو ہے نا وہ اتنی زبردست آواز میں ہے, جس کو انگلش سمجھ آتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ خدا آپ سے مخاطب ہے اور آپ کے دل میں اترتا ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی دکان پہ وہ ترجمہ لگایا ہوتا تھا. کہتے ہیں جب کوئی نان مسلم بھی کسٹمر آتا تھا نا, تو وہ ایک بار ٹھٹک کے سننا شروع کر دیتا تھا, اور کئی کسٹمرز نے کہا کہ آپ اس کو بند کر دیں, کیونکہ اس کو سننے سے ہمارے اوپر اثرات ہو رہے ہیں. ظاہر ہے جب دنیا کی بے ثباتی کا بیان ہو رہا ہو, مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بیان ہو رہا ہو, اللہ کو آپ اکاؤنٹیبل ہیں, پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزار سکتے. میری خواہشات اور میری ذات کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ کو میں نکال دوں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے ایتھیسٹ ہیں, منکرین خدا ہیں, وہ بیسیکلی منکرین خدا نہیں ہوتے ہیں, بلکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے پھر اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خدا کو بیچ میں سے نکال دیں, ورنہ یہ تو ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے خدا کا کانسیپٹ, کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں کسی کو, آپ کی جواب دہی ہونے والی ہے مرنے کے بعد. تو یہ قرآن حکیم کا خطبے کا سٹائل ہے. یہ قرآن پڑھتے وقت یہ چیز ذہن نشین ہونی چاہیے. علمی پوائنٹ نمبر 22 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم کا جو ایک ڈیوائن میوزک ہے, اس کے اندر ملکوتی غنا ہے, جو ایک آپ شاعری تو اسے نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم وزن ہے آیات. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ دیکھتے ہیں یہ ایک جتنی بھی نہیں ہے, لیکن ان میں ایک
ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا، ایک صوتی آہنگ پایا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن حکیم کا سٹائل ہے یہ کوئی شاعری والا نہیں ہے، کیونکہ شاعری کے اندر ردیف قافیے جو ہیں وہ بالکل برابر ایک طرح چل رہے ہوتے ہیں، قرآن حکیم میں تو ایسے نہیں چل رہے۔ ایون ملکوتی غنا ہوتا ہے لیکن الفاظ ڈیفرنٹ کے ساتھ، جیسے سورۃ الفاتحہ آپ دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب رب العالمین میں نون ہے، الرحمن الرحیم کے اینڈ پہ میم ہے، الفاظ تو مختلف ہیں۔ اگر شاعری ہوتی تو یہاں بھی نون ہی ہوتا، لیکن اگلی آیت مالک یوم الدین واپس اسی سٹائل میں۔ تو یہ شاعرانہ کلام بھی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ربط بھی ہے، وہی ربط عرب کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا۔ اگر قرآن حکیم نثر کی فارم میں ہوتا تو اس کی اٹریکشن نہ ہوتی اس طرح کی جو اس کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے ہم قرآن حکیم کو طرز لگا کے پڑھ بھی لیتے ہیں۔ ورنہ قرآن حکیم کی جو آپ قاریوں کی اتنی طرزیں پیاری پیاری سنتے ہیں، یہ کبھی طرز لگا ہی نہ سکتے اگر اس کا نثر کا سٹائل ہوتا تو۔ اور یہ طرز لگانے کا حکم ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ لوگ شوقیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام خود بھی ترنم سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں، حتیٰ کہ بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شوق کے ساتھ وقت کے پیغمبر کی آواز کو سنتا ہے جب وقت کا پیغمبر ترنم کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو شوق سے سنتا ہے۔ آپ عرب کے قاریوں کو دیکھیں نا، اور میں کہتا ہوں آج کے دور میں جیسے کہ مشاری راشد نے ایک عام مسلمان کے دل میں قرآن حکیم کی محبت پیدا کی ہے نا، وہ یقیناً ان کا خاصہ ہے۔ دیکھیں یہ فیلڈ ہے نا، قرآن حکیم کی ایک فیلڈ ہے کہ ایک بندہ اچھی عربی جانتا ہو، اچھی تفسیر کر لے، یہ ایک فیلڈ ہے۔ ایک فیلڈ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی وہ خطاطی اچھی کر لے۔ اب عالم دین تو خطاطی نہیں کر پائے گا، ایک جو خطاط کر سکتا ہے۔ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے جو ٹاپ آف دا لسٹ خطاط ہے جو اب مسجد نبی میں ساری حرمین میں جو رائٹنگ کر رہا ہے وہ پاکستان کا ہے، کراچی کا رہنے والا ہے، اس کو پورا آفس دیا انہوں نے۔ ادھر تو اس بیچارے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو جب اس کی رائٹنگ سامنے آئی ہیں تو اب یہ ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کو ترنم سے پڑھنا یہ بھی الگ سے ایک فیلڈ ہے۔ ایک تو ترنم وہ ہے جو مولوی لگاتے ہیں، قرآن بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف ترنم ہی ہوتا ہے اس میں، اور گانے کی طرز پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ گانے کی طرز پہ اس لیے کہ وہ قرآن حکیم کے جن الفاظ کو کھینچنا ہے ان کو نہیں کھینچتے، اور جن کو کھینچنا چاہیے ان کو مختصر پڑھ دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی طرز ہر بندہ تو نہیں لگا سکتا جب تک وہ قرات کے اصولوں سے واقف نہیں ہے کہ کس لفظ کو آپ کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی لمبا کر کے، اور کسی کو لمبا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے علماء حضرات اکثر جو قاری نہیں ہوتے جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے نا تو بالکل غلط قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبر زیر ٹھیک پڑھ رہے ہوں گے، اور بعض تھوڑے بہت ایسے ہوں گے جو پروناؤنس بھی صحیح کر لیں گے۔ ویسے تو عموماً وہ لگتا ہے پنجابی میں ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، عربی ان کو آتی ہوتی ہے لیکن عربی پروناؤنس نہیں صحیح کرنی آتی۔ بہت کم ہیں علماء میں سے جو صحیح پروناؤنس بھی عربی کو کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی بات کروں، عرب کے لوگوں کی نہیں، ان کی تو اپنی زبان ہے۔ پھر وہ جب طرزیں لگانا شروع کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے الفاظ کھینچ رہے ہیں، وہ کھینچنے بنتے بھی ہیں کہ نہیں، اور بعض اوقات وہ بعض ایسے الفاظ کو کھینچ دیتے ہیں کہ مطلب ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ جو لفظ ہے لام زبر لا، اگر لام کے اوپر زبر کے ساتھ لام زبر لا پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، ضرور، بالضرور، جیسا کہ سورہ التکاثر میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن، لام زبر لا، پھر اس قیامت کے دن ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو دنیا میں تمہیں اللہ نے دی تھی۔ لیکن اگر آپ اس کو طرز لگاتے ہوئے ثم لا تسألن، لا کو ذرا سا لمبا کر دیا تو لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ اب یہ لام نہیں کھینچا جا سکتا۔ اچھا، اس ترنم کو برقرار رکھنے کے لیے عربی میں آپ کو یہ بھی اجازت ہوتی ہے، عربی زبان میں، کہ آپ مد
عارض کر عارضی مد بھی کر سکتے ہیں، یعنی مد وہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن طرز بنانے کے لیے آپ مد خود انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں بیچ میں، لیکن ہر لفظ کے اوپر نہیں، حروف مدہ کے اوپر، جس طرح یا مدہ ہے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے۔ جیسے ہم سورۃ الفاتحہ آپ دیکھتے ہیں، میری بھی قرات کہ یہ ایک چڑھی ہوئی ہے، تو اس میں اب جب ترنم سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ اگر قرآن کھول کے دیکھیں گے تو وہاں تو مد نہیں پڑی ہوئی، لیکن اس مد کو میں خود بنا رہا ہوتا ہوں، وہ عربی رول کے تحت۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ کے اینڈ پہ مد آتی ہے نا، وَلَا الضَّالِّينَ، وہ تو لکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، ابھی جو میں نے کھینچا ہے یہ ہے نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر یہ ترنم بن نہیں سکتا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ جو کھینچنے والی چیز ہوتی ہے نا، یہ اس کے ترنم پیدا کرنے کے لیے، اور یہ عربی لنگوسٹک کے مطابق ہے۔ اذان میں بھی آپ دیکھیں، اذان میں جہاں کھینچ سکتے ہیں وہیں کھینچ سکتے ہیں۔ اذان پڑھتے ہوئے کیا آپ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس میں کھینچی دو ہی جگہ گئی ہے، اللہ لام کھڑی زبر والی۔ اب اکبر لفظ ہے، اس کو تو میں کھینچ نہیں سکتا، اکبر یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ اکبر ہی رہے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب یہ اللہ اتنا لمبا کھینچ دیا، یہی کھینچ سکتا ہے۔ تو آپ باقی دعاؤں میں بھی دیکھیں کتنے ربط ہیں۔ یہ جو ہم قنوت وتر میں دعا پڑھتے ہیں، حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی اپنے نواسے کو، جامعہ ترمذی میں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ دیکھا کیسی ٹون ہے اس میں، دعاؤں میں بھی آپ کو نظر آئے گی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ لمبائی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے لیکن اس کی جو ملکوتی غنا ہے وہ برقرار ہے۔ اصل بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں جو شاہکار ہیں عربی لنگوسٹک کا، سورہ مریم آپ دیکھیں کہ اس کے جو ہر آیت کا اختتام ہو رہا ہے وہ کتنے مشکل الفاظ پہ، تشدید والے الفاظ ہیں، ہر ایک لفظ کے اوپر شاد آ رہی ہے، کمال نہیں ہے؟ پارہ نمبر 16 کے اندر جا کے آتی ہے نا سورہ مریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ دیکھیں پہلے تو حروف مقطعات ہیں، اس کے بعد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا۔ اس کے بعد اگلے ولیا رضیا سمیا عتیا عشیا صبیا تقیا عصیا حیا شرقیا سویا تقیا زکیا بغیا۔ ٹون ہے، اور یہ دو صورتیں تو کمال ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ سر عربی ایویں تو پاگل نہیں ہو گئے تھے جناب،
کیا وہ جڈ قوم ہے اور سپر پاورز الٹ کے رکھ دی ہیں صدیوں کی. بجلی بری گئی تھی ان کے اندر. اس قرآن نے ان کے اندر یقین ڈال دیا تھا. وہ تو یعنی جتنے لوگ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں اتنی وہ اپنی موت سے محبت کرتے تھے. اور جب اس لیول کی کوئی آرمی ہو اس کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی ریسورسز نہیں تھے. کافروں کے ریسورسز چھین کے ان کو الٹ دیا. وہ ایمان اس کتاب کے ذریعے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ بجلی نبی علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے بھری ہے ان کے اندر. تو یہ اس کے اندر ایک ڈیوائن میوزک ہے, ترنم ہے. اس کی وجہ سے عربی لوگ, چونکہ آپ پتہ ہے ان کو شاعری کے ساتھ بھی بڑا شغف تھا. آپ عمر سیریز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے وہ عام گفتگو میں بھی شاعرانہ انداز میں گفتگو کر لیتے تھے. فی البدی ان کی عام گفتگو بھی جو ہے وہ بھی ہم پلہ الفاظ کے اوپر مشتمل ہوتی تھی. اسی لیے وہ نان عربز کو اجمی کہا کرتے تھے. یہ تو گونگے ہیں, ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتے. حالانکہ خود چٹے ان پڑھ تھے, علم کوئی نہیں تھا لیکن زبان کے ماسٹر تھے. تو اللہ نے ان کا وہی غرور توڑا کہ ان کو زبان پہ ناز تھا. اللہ نے ایسی کتاب دی کہ شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے. کمال تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کسی کا غرور ہے وہی توڑ دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کو غرور تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ وہ جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے. پہلے جادوگر گرے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ کر رہے یہ جادو نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جادو کیا کر سکتا ہے. ایک جادوگر جو ہے وہ جادو کے ایپیکس کو جانتا ہے. ایک میڈیکل کی فیلڈ کا بندہ وہ جانتا ہے کہ میڈیکل زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے. آج آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں, اب تو یہ چیز تو ایوالو ہو چکی ہے نا کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے ایک ٹائم درکار ہے. انسان کی ہڈی, وہ ٹائم اس کو چاہیے. وہ بانڈ بنے گا, پلسٹر کرتے ہیں جب ٹوٹ جائے. آپ اگر کسی ڈاکٹر کو کہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ آپ اس کے بعد ہڈی 2 ٹکڑے کر کے لے جائیں, وہ صرف ہاتھ یوں پھیرے گا, ہڈی واپس اپنی جگہ پہ آگے اسی وقت جڑ جائے گی اور بندہ بھاگنا شروع کر دے گا, تو ڈاکٹر مان لے گا آپ کی بات؟ نہیں. اس کو پتہ ہے یہ نہ تو فزیکل فنامنا آف نیچر سے ثابت ہوتی ہے چیز, نہ یہ ہماری جو میڈیکل سائنس ایوالو ہو چکی ہے اتنی ترقی کے بعد یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل پیریڈ ہے, وہ اس نے گزارنا ہی گزارنا ہے. تو وہ پھر اس چیز کو کہے گا یہ تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے, سائن ہی ہو سکتی ہے کوئی. اسی لیے ہم نے, میرے ایک ویڈیو کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بھی معجزہ ایسا نہیں ہے جو سائنٹیفکلی ریپروڈیوس کیا جا سکے, ورنہ وہ معجزہ نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام سے جو غیر معمولی معجزات, حسی معجزات, یعنی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہونا جو بخاری مسلم میں آتا ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, آپ نے ہاتھ پھیرا تو اسی ٹائم ٹھیک ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قیامت تک سائنٹیفکلی کبھی پاسبل نہیں ہوگی کہ کوئی انسان کر کے دکھا سکے. یہ چیز, یہ وہ فزیکل فنامنا آف نیچر کا ٹوٹنا ہے, یہ پاسبل نہیں ہوگا. کبھی یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ کوئی پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے, پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں اژدہا بن جاتا تھا. مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑا. ہاں جی بتاؤ, ان کو اپنی میڈیکل کی فیلڈ کے اوپر بڑا ناز تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو اللہ کی اذن سے شفا دے دیتے تھے. جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے, مٹی کا ڈھیلا رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے, آنکھیں واپس آ جاتی تھی. سر جس کی آنکھیں کام نہ کرتی ہو اس پہ ہاتھ پھیرنے سے کیا پوری دنیا بھی پھیر دیں تو اس کی بینائی نہیں آتی, اور ایک مٹی کا ڈھیلا ایک بندہ رکھتا ہے اور ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ آنکھ بن جاتی ہے. آج بھی آپ میڈیکل کی فیلڈ وہ کہیں گے یہ امپاسبل ہے. تو معجزہ خواہ کسی بھی پیغمبر کا ہو وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا اگر وہ واقعی معجزہ ہے, کہانی نہ ہو, معجزہ ہو, نہیں ہو سکتا. قرآن حکیم میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے لوہا ان کے ہاتھوں پہ نرم تھا, وہ لوہے پہ ہاتھ رکھتے تھے, آٹے کی طرح سے گوندھ لیتے تھے, زیرہ بناتے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں میڈیکلی اب یہ چیز ثابت ہے کہ کم از کم 1500 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے لوہے کو اس فارم میں لانے کے لیے کہ جس میں آپ مولڈ کر سکیں, اور اگر لے آئیں گے تو اس پہ ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا, اور وہ ٹھنڈے لوہے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ یوں مولڈ ہو جاتا ہے. یہ وہ معجزہ, یہ ریپروڈیوس نہیں کبھی ہو سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے سمندر کے اندر, اسی ٹائم سمندر پھٹ کے دونوں طرف
پہاڑوں کی شکل میں قرآن میں آتا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. سر یہ معجزہ کبھی نہیں کوئی کر کے دکھا سکتا. ورنہ پیغمبروں کی جو نبوت ہے وہ سٹیک پہ لگ جائے گی اگر غیر پیغمبر بھی فزیکلی سائنٹیفکلی کسی بھی طریقے سے اس چیز کو ریپروڈیوس کر سکے. یہ امپاسبل ہوگا. لیکن الوہین جو ہے آنکھوں کو دھوکہ دینا وہ اس زمانے میں بھی تھا, اب بھی ہے, قیامت تک رہے گا. فزیکلی کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. یہ آپ کو جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کے بارے میں ویڈیوز ملتی ہیں, کبھی وہ پانی پہ چل رہا ہے, کبھی دیوار پہ اوپر چڑھ رہا ہے, اس کی میکنگ بھی ساتھ ہی انہوں نے یوٹیوب پہ چڑھا دی ہوئی ہے کہ وہ سارا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے فلمائی ہوتی ہیں ساری چیزیں. وہ جو پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے انہوں نے وہ شیشے کا بہت بڑا ٹیبل رکھا ہوا ہے ٹرانسپیرنٹ جو نظر نہیں آتا, وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے وہ پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے لوگ اس کے نیچے سے یوں تیر رہے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ شیشے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. وہ شیشہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ پانی میں نظر ہی نہیں آتا. وہ جب سائڈ سے دکھاتے ہیں ٹیبل تو پھر نظر آ جاتا ہے. اور شکر ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں, ورنہ اولیاء اللہ کے سردار بن جاتا ہے ڈیوڈ کاپر فیلڈ. ہاں, اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے, وہ کیمرے میں غائب کرتا ہے, فزیکلی نہیں کر سکتا. اور سر دیکھیں اتنا ایماندار ہے, وہ بھی بے ایمان نہیں ہے, وہ بھی اسے یہ نہیں کہتا کہ میں فزیکلی کروں, وہ کہتا ہے ایلوژن, آنکھوں کا دھوکہ. اتنی غیرت اس کو بھی ہے کہ وہ ایلوژن کہتا ہے اسے, اپنی کرامت بزرگی یہ نہیں کہتا. جو تہاڑے بزرگاں نوں ایڈی بھی تمیز نہیں, جھوٹ مار جاندے نے. اس لیے آپ دیکھیں سارے بزرگ فیل ہیں. اب کدھر گئی آپ کی کرامتیں جی؟ اور یہ ایک بزرگ نے حکم دیا, وہ جوتی ہوا میں اڑتی اڑتی اس کے سر پہ لگی. اون کتنے جوتیاں تھوڑیاں ریٹائر ہو گئی ہیں نا, یا وہ جوتیاں تھلے انجن لگے ہوئے خراب ہو گئے نا. پہلے بھی کوئی نہیں تھا, کہانی تھی. یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. معجزات, کرامات, استدراج, اس سارے ٹاپکس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 131A B C D 4 ریکارڈڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. علمی پوائنٹ نمبر 23 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے آیت. عربی میں ہم اسے کہتے ہیں آیتن. جو آیت کے اینڈ کے اوپر وہ تا تھی جو ختم ہوتے اس کے نقطے بھی اڑ گئے, اب صرف گول دائرہ ہی رہ گیا ہے چونکہ وہ سمبل کے طور پہ تھا نا. ویسے وہ تا ہوتی ہے, گول تا, نشانی کے طور پہ. آیتن وقف کریں گے آیہ, اردو میں آیت, اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نشانی, انگلش میں کہیں گے سائن. قرآن حکیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں, ہر صورت کا جو بیسک یونٹ ہے وہ آیت ہے. جیسے اگر میں پوچھوں یہ دیوار کا بیسک یونٹ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اینٹ. یہ دیوار ہے, اس کے اوپر 1200 اینٹیں لگی ہوئی ہیں, اور 1200 اینٹوں کو مینیجبل فارم میں جوڑنے کے بعد ایک دیوار مکمل ہوتی ہے. اس طرح قرآن حکیم میں ہر صورت کی آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو تعلیم فرمایا. اس کی ترتیب توقیفی ہے, اور قرآن حکیم میں کم سے کم آیات جو ہیں وہ 3 ہے صورت کی. کوئی قرآن حکیم میں صورت ایسی نہیں جس کی 3 سے کم آیات ہوں. اور عربی میں جمع بھی 3 سے شروع ہوتا ہے. ہمارا تو 2 سے ہی جمع شروع ہو جاتا ہے نا اردو میں. عربی میں واحد ہے, اس کے بعد تثنیہ ہے 2, اور پھر ہے 3. 3 اور 3 سے آنورڈ وہ جمع ہے. رب المشرق والمغرب سنگولر, رب المشارق والمغارب کئی مشرق اور کئی مغرب, اور رب المشرقین اور رب المغربین 2 مشرق اور 2 مغرب. اس کے اوپر بھی میرا کلپ ہے کہ یہ کیا مطلب ہے. کہیں آتا ہے 1 مشرق 1 مغرب, کہیں آتا ہے 2 مشرق 2 مغرب, کہیں آتا ہے 2 سے زیادہ مشرق 2 سے زیادہ مغرب. وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو عربی میں اس طریقے سے. تو قرآن حکیم میں چونکہ سورت ہے تو اس میں آیات ہیں, تو آیات کم از کم جمع تو ہونی چاہیے, تب ہم انہیں آیات بولیں گے. تو کم سے کم آیات جو ہیں وہ 3 ہیں, اور قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت کی بھی آیات 3 ہی ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیات ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. واستغفر پہ ہم وقف کرتے ہیں, نہ بھی کرے کنٹینیوس بھی پڑھ سکتے ہیں.
یہ 3 آیات ہیں، 3 سے زیادہ ہی ہیں، کم نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے، مدھامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ایک لفظ کے اوپر پوری آیت ہے۔ اور قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت دین ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر آئی، اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی ہے 255 نمبر آیت۔ اب آیت الکرسی آپ دیکھیں اتنی لمبی ہے، اس کی کئی چھوٹی آیتیں بن سکتی ہیں، اور اس میں ربط بھی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ 2 آیتیں بن سکتی تھی۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تیسری آیت بن سکتی تھی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اتنی لمبی یہ آیت ہے، اس کے ٹکڑے ہو سکتے تھے۔ یہ پوری کی پوری ایک آیت ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے۔ لہٰذا قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت اتنی لمبی ہے، یہ چھوٹی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آیات، آپ وہ 2 آیتیں دیکھیں تو وہ ایک آیت بھی بن سکتی تھی، لیکن اسے سپلٹ کر کے 2 آیات بنایا گیا۔ حروف مقطعات ہی آپ دیکھیں، کئی جگہ حروف مقطعات کی پوری آیت بنتی ہے، اور کئی جگہ وہ ایک آیت کے ساتھ جز کے طور پہ ہوتی ہے۔ اب یہ صحابہ کرام نے اجتہاد سے نہیں کیا، یا کسی کاتب کی مرضی سے نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمایا۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آیات کی 2 اقسام ہیں قرآن حکیم میں۔ ایک آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں، اور دوسری ہیں جو متشابہات ہیں۔ سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان فرمایا کہ ہم نے جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے، اس کی آیات 2 قسم کی ہیں۔ ایک تو محکمات ہیں، اور وہ کتاب کی جڑ ہے۔ محکمات کیا؟ جن میں حکم نازل ہوئے ہیں، جیسے حکم ہے کہ ایک اللہ کو ایک مانو، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر لاؤ، فرشتوں پہ لاؤ، آخرت پر لاؤ ایمان، نماز قائم کرو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جتنے اللہ کے احکامات ہیں یہ محکم آیات ہیں، اور قرآن نے کہا کہ یہ ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں ہے، جڑ ہے۔ اور پھر کہا گیا دوسری جو قسم ہے وہ ہے متشابہات۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7، میں ٹائم بچانے کے لیے عربی اس کی اسکپ کر رہا ہوں، ڈائریکٹ اردو میں بات کر رہا ہوں۔ اور کہا گیا وہ متشابہات جو ہیں ان کی جو تعویل ہے وہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اور اہل ایمان صرف ان پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تعویل کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے۔ تو متشابہات کی وہ تفصیل میں نہیں پڑھتے، اور قرآن میں کہا گیا انہی آیات میں کہ جو ان متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کا سلوشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کا مطلب ہی کوئی نہیں پتا کسی کو، صرف متشابہ عربی میں کہتے ہیں ریزیمبلنس والی چیزیں۔ مثلا جنت کے بارے میں جتنی باتیں ہیں یہ متشابہات ہیں، کہ جنت میں نعمتیں ملیں گی، حوروں کا کنسیپٹ ہے۔ اب دنیا میں اس کی مثال آپ منوان تو پیش نہیں کر سکتے، دنیاوی عورتیں تو اس کی مثال نہیں ہو سکتی، لیکن دنیاوی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ریزیمبلنس کے طور پر دنیا میں ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ بس جس طرح یہ ہے ایسے ہی حوریں بھی ہوں گی۔ لیکن وہ کیسی ہیں؟ وہ سورہ سجدہ میں ہے کہ جو اللہ نے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک چیزیں نعمتیں چھپا رکھی ہیں وہ کوئی اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ نہ کسی کے دل میں ان کا کھٹکا بھی گزرا ہے کبھی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا جو اللہ نے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن اس کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔
اسی طریقے سے کہا گیا شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. کہہ دیا نا بھئی زندہ کیسے ہے؟ مرا ہوا ہے, اٹھ نہیں سکتا, قبر سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ متشابہ آیات ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے, اس پہ دنیا کے رولز اپلائی نہیں ہوتے. اچھا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں نے جس چیز سے منع کیا تھا شعور نہیں ہے, انہوں نے الٹا شعور بنایا اور کہا جی زندہ ہے تو زندہ سے تو ہم مانگ بھی سکتے ہیں, تو اسی لیے ہم جا کے مردوں سے مانگتے ہیں. تو اس پہ پھر میں ہی پھکی دیتا ہوں کہ یہ زندہ بندے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں 70-80 کے قریب, میں کسی سے بھی پانی مانگوں مجھے دے دے گا. آپ ذرا اپنے والے زندہ سے ذرا مانگو نا کہ چلو قبر کے اندر سے کوئی ہاتھ باہر نکال کے بتا دے. اگر آپ یہی رول لگا رہے ہو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ زندگی اور وہ زندگی اور. اس زندگی میں سانس کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے اور رفع حاجت کرنے کی ضرورت ہے. اس زندگی میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جب شعور ہی نہیں, متشابہات ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم دیکھو جب کوئی شخص قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو جان لو یہ وہی بدبخت اور گمراہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اور اہل ایمان کی نشانی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو یہ متشابہات اور محکمات پہ بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے جس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی. علمی پوائنٹ نمبر 24 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم کی آیات مل کر ایک مکمل صورت بناتی ہیں, جس کا کچھ حصہ میں پہلے ڈسکس کر چکا کہ قرآن حکیم میں کم از کم 3 آیات والی ایک صورت ہے. سورۃ الکوثر, سورۃ النصر اور بھی سورۃ العصر میں بھی 3 آیات ہی ہیں, کم سے کم 3, زیادہ سے زیادہ سب سے زیادہ سورۃ البقرہ میں 286. تو آیات مل کے مکمل صورت بناتی ہیں. بیسک یونٹ آیت اور اس کا مکمل جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ صورت. علمی پوائنٹ نمبر 25 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم میں کل 114 صورتیں ہیں جن کی ترتیب توقیفی ہے. نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ پہلی سورۃ الفاتحہ ہے, دوسری سورۃ البقرہ ہے, تیسری سورہ آل عمران ہے, چوتھی سورہ نساء ہے, پانچویں سورۃ المائدہ ہے, چھٹی جو ہے وہ سورۃ الانعام ہے. آنورڈ کرتے کرتے 112 نمبر سورۃ الاخلاص ہے, 113 سورۃ الفلق ہے اور 114 سورۃ الناس ہے. یہ ساری کی ساری ترتیب اس کی صورتوں کی یہ توقیفی ہے, نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے اور وہ وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل دورہ قرآن کیا کرتے تھے. صحابہ نے نہیں دیکھا, نبی علیہ السلام کے بتانے پہ کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہر سال آ کے جو ہے وہ دورہ قرآن جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس کو رپیٹ کرواتے تھے, اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 دفعہ رپیٹ کیا رمضان میں. اور اسی سے آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا. تو نبی علیہ السلام نے اس کی ترتیب کو بھی انشور کیا ہے, وہی ترتیب جو لوح محفوظ میں ہے, جو ہمارے پاس مصحف میں ہے. اگرچہ یہ ترتیب نزول نہیں ہے لیکن اللہ کے ڈیوائن علم میں یہی ترتیب ہے. سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن نازل ہوا, اور آج جو ہمارے پاس یہ ترتیب ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے. علمی پوائنٹ نمبر 26 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم کل 5 طرح کے ٹاپکس کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اگر بڑی بڑی کیٹیگریز بنائی جائیں. اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے, الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. اللہ کا بہت بڑا کرم, کامیابی اللہ کی طرف سے اصول تفسیر کے اوپر. اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ حقیقت کھولی ہے کہ قرآن حکیم کی آیات 5 طرح کی کیٹیگریز میں فال کرتی ہے. اب یہ اس طرح کی قرآن حکیم میں کئی ایک انویشنز ہیں جو ہمارے پرانے بزرگوں نے نہیں کی ہیں, آج کل کے لوگوں نے کی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بتایا بھی تھا کہ قرآن حکیم میں جو سورۃ الحدید ہے وہ جس نمبر کے اوپر آ رہی ہے اٹامک نمبر بھی وہی ہے. اب اس پرانے زمانے میں تو اٹامک نمبر نہیں ہوا کرتے تھے. یہ ہر آنے والے زمانے میں, یہ حروف ابجد کے اوپر میرا ایک کلپ دیکھ لیں, اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بتائی. تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, وہ ہر زمانے میں جو بندہ قرآن پہ محنت کرے گا اس کے اوپر ٹروتھ ریویل ہوگا.
قرآن حکیم میں آیات جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئیں صورتیں. پرانے بزرگوں سے آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی. لیکن یہ حمید الدین فراہی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے آپ سمجھ لیں دادا استاد تھے, انہوں نے پہلی دفعہ یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ قرآن حکیم کی ہر صورت کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے. کچھ تو ہمیں پتہ ہی ہے, سورۃ الفلق, سورہ جو ہے وہ سورہ ناس, یہ مطلب جوڑا ہے دونوں کا. لیکن جو بیچ میں کی صورتیں انہوں نے پھر بتایا کہ واقعی وہ جوڑے ہیں. جیسے مرد و عورت کا جوڑا ہوتا ہے, اس طرح ریسیپروکل پایا جاتا ہے صورتوں کے اندر. سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران بھی جوڑا ہے, ایک یہودیوں کو ایڈریس کرتی ہے, دوسری عیسائیوں کو ایڈریس کرتی ہے. تو اس طرح کئی ایک صورتیں جو جوڑوں کی فارم میں, یہ ٹروتھ بال میں ریویل ہوا ہے. بل یہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا اردو ترجمہ بھی آ چکے, آپ پڑھیں. 5 کیٹیگریز انہوں نے بیان کی ہیں. نمبر 1 علم الاحکام, یعنی قرآن حکیم کی آیات احکام سے ریلیٹڈ ہوں گی. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عقائد, یہ ساری چیزیں علم الاحکام میں آتی ہیں. نمبر 2 علم المخاصمہ. مخاصمہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو, علمی جھگڑا, یعنی جو منکرین خدا ہیں یا جیوز اور کرسچنز ہیں, ان کے جو لیم ایکسکیوزز ہیں, ان کے علمی جوابات دیے گئے ہیں, تو یا آیات اس کے اوپر مشتمل ہوں گی. نمبر 3 التذکیر بالموت, موت کو یاد کروا کے کہ تمہیں مر کے کسی کے پاس پہنچنا ہے اور آخرت کی زندگی میں دنیا کی زندگی کا جواب دینا ہے. اس کو کہتے ہیں التذکیر بالموت, نصیحت کرنا موت کو یاد کروا کے. اس کے اوپر آیات, اب یہ تو قرآن پاک میں بڑا مین ٹاپک ہے. قرآن حکیم کے اگر 2 مین ٹاپک دیکھے جائیں تو عقیدہ توحید اور دوسرا ہے دنیا کی بے ثباتی, دنیا سے بے رغبتی. چوتھی کیٹیگری انہوں نے کہا التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے. جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر اس میں ڈسکس ہوئے ہیں, سائنٹیفک فیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں, اس کا شاہکار آپ کو سورۃ النحل نظر آئے گی, سورہ روم نظر آئے گی, سورہ الرحمن نظر آئے گی. اس میں تو یہ لفظ بھی آ گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, جس کا ترجمہ اکثر مولویوں نے غلط کیا ہوا ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, حالانکہ نعمت خود عربی کا لفظ ہے. مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ صحیح کیا ہے, تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, کیونکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی پھر یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے. تو دوزخ کیا نعمت ہے؟ وہ ترجمہ کرنے والے کو بھی نہیں سمجھ آئی. تو اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانی. تو دوزخ اللہ کی قدرت کی نشانی تو ہے, جس طرح جنت ہے. تو مودودی صاحب ہر دفعہ جب آیت آتی ہے نا, یہ والی آیت, تو اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں, کیونکہ عربی بڑی ورسٹائل زبان ہے. عربی میں ایک لفظ اگر سیاق و سباق میں آپ مختلف جگہ بیان کریں گے تو وہ اپنا وہ والا مطلب بیان کرے گا. اگر میں آپ کو کہوں مسجد الحرام اور کہوں ولد الحرام, زمین آسمان کا فرق ہے. حرام دونوں جگہ ہی موجود ہے. مسجد حرام جس کی حرمت ہے, عزت ہے, اور ایک وہ حرام ہے جو ہم حرام کہتے ہیں, زنا حرام, چوری حرام. اب یہ حرام اور ہے. آپ کے حساب سے تو اس کا نام مسجد حلال ہونا چاہیے تھا, حلال مسجد. تو اڈی مسجد ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دو تو نہ ہی حرام ہے, لیکن حرام عربی والا ہے. حرمت کی جگہ جہاں پہ آپ اللہ کی حدود کو توڑیں گے تو وہ بڑا جرم ہوگا ایز کمپیئر ٹو اور جگہوں کے. اس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے, عزت رکھی ہے, لفظ ایک ہی ہے, لیکن دونوں جگہ مختلف معنی دے رہا ہے. تو اس طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ بھی مختلف جگہ مختلف آئے گا. اور 5ویں کیٹیگری ہے التذکیر بِأَيَّامِ اللہ, اللہ تعالی کے فیصلوں کے بڑے بڑے جو دن ہیں ان کے ذریعے ڈر سنانا. اور یہ بھی قرآن پاک کا بڑا مین مضمون ہے. اگلی انبیاء کی جو امتیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ اچھا یہ سارے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی امت کو ڈراؤ اللہ کے بڑے دنوں سے. بڑا دن کون سا؟ جس میں بڑا فیصلہ ہوا. 10 محرم کا دن بڑا دن تھا,
جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ فرعون کو ڈبویا جائے گا اور بنی اسرائیل کو نجات دی جائے گی اس کے ظلم سے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے کہ فرعون کو ڈبویا گیا. پھر نبی الاسلام نے امت کو حکم دیا کہ تم 9 اور 10 دو روزے رکھو. اس پہ ڈیٹیل میرا کلپ موجود ہے, آج میں اس کی طرف نہیں جاتا. قوم عاد جس دن ہلاک ہوئی وہ اللہ کی قدرت کی یعنی آپ ایگزیکیوشن کا ایک بہت بڑا دن ہے. ہماری امت میں فتح مکہ کا دن ایام اللہ میں سے ہے, غزوہ بدر کا دن ایام اللہ ہے, اللہ کے فیصلے کا دن ہے. اللہ نے کہا, یہ کہتے تھے نا فرقان ہوگا, یہ ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ہوگا. اللہ نے کہا تم نے فرقان بولا تھا, لے پھر میں اس دن کو فرقان بنا دیتا ہوں کہ نہتے مسلمانوں سے تم لیس ہوئے کافروں کو, جنگجو کافروں کو مرواؤں گا. غیبی مدد کے ساتھ ہوا نا. تو یہ اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے دن یہ اگلی امتوں میں بھی گزرے ہیں. قوم سمود, قوم عاد, قوم نوح کی تباہی کے دن ایام اللہ تھے. تو یہ 5 کیٹیگریز بنی. اب آپ قرآن کی کوئی آیت نکالیں, میں کوئی آیت بھی پڑھوں, آپ خود مجھے بتا دیں گے کہ یہ فلاں کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اگر میں کہوں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ آیت کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ علم الاحکام والی کیٹیگری میں فال کرتی ہے, کیونکہ اس میں حکم ہے دروشی پڑھنے کا. تو آپ یہ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں. کوئی بھی آیت آپ کنسیڈر کریں گے, آپ فوراً پہنچ جائیں گے یار یہ آیت فلاں کیٹیگری میں فال کرے گی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. کتنا ان آیات کے اندر زور ہے. یہ التذکیر بالموت ہے کہ مرنے کے پاس تمہیں بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ سورہ رحمان شروع کریں, اللہ کی قدرت کی نشانیاں. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے شہد کی مکھی کے اوپر بھی یہ وحی کی ہے اور اس کو ہم نے راستے دکھائے ہیں کہ پھولوں کا رس چوس اور یہ سب کچھ. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں. سورۃ البقرہ میں آیا آسمان سے بارش کا برسنا, زمین سے سبزے کا نکلنا. یہ آیات جتنی ہیں کس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں؟ التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانی ہے. اور اس طریقے سے سورہ المائدہ کے اندر, سورہ نساء کے اندر, سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو کرسچنز کو, جوز کو جواب دیتا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے. آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ ہی مانتے ہو, حالانکہ اس کی تو نہ ماں تھی نہ باپ. عیسیٰ کا باپ نہیں تھا تو اس کو تم نے خدا بنا لیا. جس کی ماں بھی نہیں تھی, باپ بھی نہیں تھا, اس کو تو تم بھی بندہ مان رہے ہو. اب یہ مخاصمہ کیا نا, جھگڑا کیا علمی, جس کو میں اینٹی وینم پھکی والی بات کرتا ہوں, الزامی جواب. یہ علم المخاصمہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی 26 پوائنٹ ہوئے ہیں جی, 14 ابھی بھی باقی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ چوتھا 5واں لیکچر بھی اس پہ ہو. اب ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہمارے دلوں سے محو بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت حق کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.